خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے اجتہاد کے مسئلے پر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایس ایم ظفر صاحب کی گفتگو سنی، آپ اس پر کیسے کامنٹ کریں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے اجتہاد کی نوعیت ایبسلوٹ ہے، وہ جو چاہے کر دے، یا اس کو قرآن سنت نے کچھ لمٹ کیا؟ میں نے جیسے کہ گزارش کی، کوئی اجتہاد اللہ کے کسی حکم کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے۔ ہم اللہ پر، اس کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پوری انسانیت عقلی طور پر بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، حکیم و دانا ہے۔ تاہم ہم کو جب حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی شریعت کو نافذ کریں تو ہم ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھیں گے کہ جو خود اللہ کے کلام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت سے سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ کہ صورتحال ایسی ہو کہ کنڈیوسو ہو، یعنی حالات ایسے ہوں کہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ ایس ایم ظفر صاحب نے جو جس بات کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی ظاہر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لوگوں کی اخلاقی معیار ایسا ہوگا کہ وہ شریعت کے نفاذ کے لیے تیار ہوں۔ ایس ایم ظفر صاحب نے جو یہ بات کہی کہ سزائے موت کے وہ ان حالات میں قائل نہیں ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سزائے موت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اخلاقی طور پر اتنے گر گئے ہیں کہ کسی شخص کی گواہی کو آپ معتبر نہیں مان سکتے۔ تاہم مجھے ان کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ جو انہوں نے فرمایا کہ سزائے موت سے ہاتھ کاٹنے کی سزا سخت تر سے کم تر کی سزا کی طرف ایک سفر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سزا موت کی ہے، یہ سزا چوری کی ہے، یہ دو الگ الگ سزائیں ہیں۔ البتہ چوری کی سزا کے بارے میں بھی یہ بات تو بڑی صحیح انہوں نے فرمائی کہ وہ ایک آخری حد ہے، یہ بھی وضاحت کرنی، یعنی وہ میکسیمم سزا ہے اس جرم کی، جب وہ آخری سطح پہ ہوگا تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس شخص کی سزا ہے کہ جو چور ہے، ہر وہ شخص کے جو کسی موقع پر اتفاقاً یا جذبات میں آ کر یا مجبور ہو کر چوری کرتا ہے، وہ چور نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات اسٹیبلشڈ ہو کہ اس نے چوری کی ایسی صورتحال میں کہ جب اس کے لیے چوری کرنے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس پر دباؤ پڑ رہا تھا اور اس نے مجبوراً ہو کے، یعنی جرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے اور مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کے اجتہاد کی بات کی جا رہی ہے تو پارلیمنٹ اس چیز میں بھی اجتہاد کرے گی کہ کیا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو بعین ہی اسی طرح سے نافذ کر دیا جائے، اور اجتہاد ظاہر ہے کہ ان معاملات میں تو کیا ہی جائے گا کہ جہاں شریعت خاموش ہے یا شریعت نے ایک حکم دیا ہے لیکن اس کے اطلاقات، اس کی امپلیمنٹیشن کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جیسے سم ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قانون تو نافذ ہے، اس وقت آئینی لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک میں اسلامی قوانین موجود ہیں، تو یہ جب جرائم ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو اس وقت آخر عدالتیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے، عمل درآمد تعزیر کی حد تک تو ہے، اب حد کی بات جہاں ہم کرتے ہیں، حد کے لیے بہت ساری شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو جیسے ظفر صاحب نے کہا، آپ نے بھی فرمایا، دیکھیں معاشرہ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے جس میں وہ حدود جو میکسیمم سزا کی ہے وہ آپ کر سکیں ان کو انفورس، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے مذہب میں آپ دیکھیں کہ کتنا اسٹرکٹ ہے اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس، اس کے لیے جو حدود کے آپ نے جو انفورس کرنے ہیں سزا، اس کے لیے 4 آپ کو چاہیے ہے مسلم، بالغ، سچ بولنے والے، جو تزکیۃ الشہود کے معیار پہ پورا اترے۔ مجھے اس وقت بتائیں، آپ کہاں سے چراغ لے کے نکلیں گے؟ آپ کو 4 ایسے افراد ملیں گے جو تزکیۃ الشہود کے معیار پہ پورے اتریں، اور جب تزکیۃ الشہود کا معیار ہی نہیں پورا ہو رہا تو سزا دینے کا تو جواز حد کی اٹھتا ہی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، بلکہ جب سے اسلام نازل ہوا اور اس کا نفاذ ہوا ان سارے احکامات کا، تب سے لے کے اب تک بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہوئی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لوگوں کے اوپر ڈیٹرنٹ کے طور پہ یہ قوانین ہوتے ہیں کہ لوگ اجتناب کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے اس سزا کا امکان ہو جائے۔ لیکن یہ سزا تو تبھی دی جا سکتی ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ مجبور ہو کے کوئی شخص نہ کرے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کی وہ مشہور حکایت ہے رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کسی شخص نے چوری کی اور پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کیوں کی؟ جس کا چوری ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ جی میرے گھر میں بڑے بچے بھوکے تھے اس لیے میں نے کی، اور قحط کا زمانہ تھا اس لیے۔ اور بلکہ ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ کسی ملازم نے مالک کی چوری کی اور وہ اس وجہ سے کی کہ مالک ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا تھا،
تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مالک کے اوپر تاوان لگایا اور وہ قطع یاد کی سزا نہیں دی، کہ آپ کو سارے پیرائے میں دیکھنا ہے کہ کون سے وہ حقائق تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر جو وہ سرقہ تھا، کیا اس نے واپس مانگا اپنا سامان؟ کیا وہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ اجتناب کر سکتا تھا، یا کہ وہ مجبوری کی حالت میں اس نے کی؟ تو جو معاشرے میں یہ جو آپ نے ابھی سوال ان سے کیا کہ جو ہے آپ کی پارلیمنٹ، اس کو کہاں تک اجتہاد کا حق ہے؟ پارلیمنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ فلاحی قوانین رائج ہے یا نہیں. معاشرہ ایسی سطح پہ ہے، لوگ سچ بول رہے ہیں، لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کر رہے ہیں، مساوی ہے سارا معاشرہ، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. کس وجہ سے ایک چور نے چوری کی، اور اس کے اوپر پھر یہ سزا کو دیکھنا ہے کہ یہ نافذ ہوگی. کیا جو تزکیۃ الشہود ہے اس کے سارے تقاضے پورے ہو رہے؟ اس کے علاوہ یہ قوانین جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سرکمسٹانسز ہم دوبارہ پیدا نہ کریں جن میں یہ قانون جو تھے ان کا اطلاق ہو سکتا. یہ آپ نے ایک لفظ بیچ میں بولا تزکیۃ الشہود، میں چاہ رہا تھا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں آپ کے اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں نا، تزکیۃ الشہود کا مطلب ہے کہ جس نے کبھی غلط بیانی نہ کی ہو، یعنی بالکل جو ایک سچا گواہ، جی سچا گواہ ہو، جس نے کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہ کیا ہو، جس کا ہر جو کردار ہے وہ ایسا ہے جس کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہ ہو سکے. آپ مجھے بتائیے آپ ایسا شخص کہاں سے؟ تو جیسے احسن ظفر صاحب فرما رہے تھے، اسی وجہ سے تو وہ چونکہ سوسائٹی میں جھوٹ اور بے ایمانی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی گواہ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی خط غربت کی سطح سے نیچے ہے آدھی ہماری آبادی، اور مجبور ہو کے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کچھ کرے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال میں قحط کے زمانے میں یہ کہا کہ اگر ان کو جو ہے ریاست وہ سارے فراہم نہیں کر سکتی جو ان کے حقوق ہیں تو انہوں نے سزا کا نفاذ نہ کیا. ہو. خالد صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی مثال سے اکثر لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کی اجازت دینے کی ایک پریسیڈنٹ ہے، ایک مثال ہے کہ ایک خلیفہ راشد نے اس سزا کے نفاذ کو روک لیا. آپ مجھے بتائیے کیا یہ اسی چیز کی مثال ہے یا اس کو کسی اور طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر اجتہاد کے ذریعے سے شریعت کے قوانین کو بدلنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ تو بالکل کسی پارلیمنٹ کو اختیار حاصل نہیں ہے. ہم اللہ کی شریعت کے پابند ہیں. البتہ چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے حکمران ہو، آپ کو لازماً یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کے احکام نافذ ہوں گے جبکہ حالات ہوں گے، وہ بات کے جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. اگر وہ حالات اس وقت اس قابل نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو سکے، تو یقیناً پارلیمنٹ کو اجتہاد کرنا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اس صورتحال میں اللہ کا یہ حکم ابھی نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے وہ حالات موجود نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا ایسا کرے گی کہ ایک جانب تو اس کی کوشش کرے کہ سوسائٹی تیار ہو اور وہ حقوق ادا کرے جو عوام کے ہیں، اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قانون سازی کرے کہ وہ اگر سزا نہیں تو پھر دوسری سزائیں ان جرائم میں دی جا سکتی ہیں؟ یقیناً ایسے ہوگا، اس سے کم تر سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ سارا اس کا عمل اللہ کے دین اور اس کے احکام کی انٹرپریٹیشن کے دائرے کا ہوگا، نہ کہ اجتہاد کے ذریعے سے اس کو بدلنے کے دائرے کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں قرآن سنت سے واضح ہیں وہ تو اجتہاد کے دائرے سے ویسے ہی نکل گئیں. بالکل صحیح. یعنی اجتہاد کا دائرہ تو ہوگا بھی جہاں قرآن و سنت خاموش ہیں. جی، میں جو بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ اب زمانہ بدل گیا، حالات بہت آگے بڑھ گئے، ہم انسان ماڈرن ہو گئے، اب اللہ کے احکام جیسے کہ ہاتھ کا کاٹنا یا موت کی سزا، اب یہ اس زمانے کی باتیں تمدنی لحاظ سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کسی صورت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم واضح ہے اور اس نے خود چونکہ نہیں فرمایا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کو لازماً حالات کا لحاظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے خواتین حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس بحث سے آج یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے غالباً ابھی تیار نہیں ہے. ہمارے مہمانوں کا یہ کہنا تھا، ٹیلی فون پر جن علماء سے ہم نے گفتگو کی، قانون کے بھی اور دین کے بھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس سوسائٹی کو اسلامی لحاظ سے پہلے تیار ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کو وہ سمجھے اور اسٹیٹ اپنے وہ فرائض ادا کرے جو اس کو بطور اقتدار حاصل ہونے کے بعد عطا کرنے ہیں، اور ہمارے عوام دین کی سمجھ پیدا کریں اپنے اندر. اور اسلام محض سزاؤں کا نام نہیں ہے،
اسلام اللہ کے احکام کو ہی سمجھنے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا بھی نام ہے۔ سب سے پہلے جیسے خالد صاحب نے فرمایا ایک اچھا انسان بنتا ہے، اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ اچھے مسلمان اور زیادہ اچھے انسان ہوں گے تو وہی سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہوگی جس سے ذہنی لحاظ سے بھی وہ صحت مند ہوگی اور اسی کے لحاظ سے اس کے ہاں جرائم کا بھی قلقمہ ہوگا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، ڈاکٹر خالد زہید صاحب آپ کا، جسٹس صاحبہ آپ کا۔ ہمیں امید ہے کہ اس بات سے آج ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔